بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا۔ بیٹی کے بجائے ان کی بیوی آ گئی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی جو کپڑے پہنے ہوئے تھی وہ پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی، مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے۔ میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بادشاہ بنا، اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایماندار، دیانتدار، انصاف کرنے والا اور اتنا وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، تمہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا، اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت و امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ گورنر نے بتایا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ یاد رہے کہ وہ 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے امیر المؤمنین تھے۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک چٹھی ہوا کے ساتھ ان کے سینے پر آ گری۔ جب لوگوں نے اسے پڑھا تو اس پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھا تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔